السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سینئر صحافی نے انکشاف کر دیا ہے کہ نون لیگ کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے اور آئندہ جب حکومت بنے گی تو وزیر اعظم کون ہوں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوں گی، کون صاحبہ ہوں گی، وہ سب بتا دیا سہیل وڑائچ صاحب نے۔ انہوں نے جو کالم لکھا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اوکے، تو سہیل وڑائچ صاحب کہ کالم کا جو آغاز ہوتا ہے وہ تضادستان سے ہوتا ہے، یعنی جہاں بہت زیادہ تضاد ہو۔ تضادستان بھی عجیب ہے کہ یہاں قطعی غیر سیاسی محکمہ موسمیات آج کل بھی متحرک ہے۔ محکمہ موسمیات کا لفظ یہ استعمال کس کے لیے کر رہے ہیں یہ خود بتا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں اور یہ اپنے اس لفظ کے آگے بتاتے ہیں کہ یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں اس کا نام محکمہ زراعت ہوتا تھا، تو ابھی زراعت جنگلات ہے یا کیا ہے، دیکھیے وہ تو اب بتائیں گے نا کہ لائف سٹاک کیا ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ اور اس زمانے میں یہ محکمہ لوگوں کو سیاست سکھاتا تھا، محکمہ زراعت لوگوں کو سیاست سکھاتا تھا۔ ابھی بھی ان کے جو کالم ہے اس کا نام ہی یہ محکمہ موسمیات کی سیاست۔ آج کل یہی کام محکمہ موسمیات کے نام پر ہو رہا ہے، یعنی جو کام سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں نپے تلے الفاظ میں وہ نام نہیں لے رہے کسی بھی قوت کا، یا پھر تو نہیں ہٹ کرے لیکن انڈائریکٹلی ظاہر ہے وہ جس کی آج بات کل یہی کام محکمہ موسمیات کے نام پر ہو رہا ہے۔ پہلے لاہور اور پنجاب میں دھند چھائی تھی، یہ دیکھیں کس انداز سے لاہور اور پنجاب میں دھند چھائی تھی، تو یہ دھند تو ایسے ابھی بھی چھائی ہے۔ موسم کے معروضی حالات کے تناظر میں بات کرتے ہوئے سہیل وڑائچ صاحب اس کو موسمیاتی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں آگے کتنی دیر تک یہ موسمیاتی رنگ ہے آج کل۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل تو اس کا راج اسلام آباد میں بھی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے موسم اور ہو سکتا ہے موسمی حالات۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ انتخابات کی آمد سے پہلے مصنوعی بارش برسائی جا رہی ہے۔ انتخابات کی آمد سے پہلے مصنوعی بارش، تو یہاں تھوڑی سی ہمیں یہ لگا، یہ بلکہ لگنا چاہیے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ جو پنجاب میں لاہور میں ایک مصنوعی بارش برسائی گئی اسموگ کی وجہ سے، لیکن یہاں انتخابات کی وجہ سے مصنوعی بارش برسائی گئی، اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی سیاسی جماعت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ مصنوعی بارش یعنی کہ اس کی فیک مقبولیت، اس کا اظہار کر رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب۔ اس سے آگے کہتے ہیں کہ تاکہ انتخابات کا موسم مرضی کے مطابق ہو جائے اور جو عمرانی گرد و غبار چھایا ہوا ہے وہ چھٹ جائے۔ عمرانی، یہ کیا عمران خان صاحب کے ہو سکتا ہے بات کر رہے ہوں۔ اور اس سے آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مصنوعی بارش کو برسانے کے لیے ماہرین عرب سے منگوائے گئے، اور یہ ماہرین کون ہو سکتے ہیں عرب سے جو ماہرین؟ تو سہیل وڑائچ صاحب کو خود ہی بتا سکتے ہیں، نہیں، یہ میاں صاحب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پھر تمام تر کہانی، اور اس کے علاوہ فارمولے بھی انہوں نے بتائے ہیں کہ فارمولے کہاں کے آزمائے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور فارمولے امریکی آزمائے جا رہے ہیں، امریکی فارمولوں میں ایسا ہوتا ہے۔ مسئلہ آ رہا ہے کہ عمرانی گرد و غبار اس قدر زیادہ ہے کہ نونی بادل اس کے مقابلے میں کم مقدار میں ہیں، اور اس سے آگے وہ کہتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کوشش کر رہا ہے کہ نونی بادل کی مقدار بڑھے اور وہ بھاری پڑیں تو بارش برسائیں، مگر نونی بادل ابھی تک انتخابی امیدواروں کی ٹکڑیوں کو ہی سجا رہا ہے، گہرے بادل کی فضا نہیں بنا سکا، اور بادل برسنے والا ہو تو ہوا پہلے سے ہی اس کا پتہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ محکمہ موسمیات ابھی تک نونی بادل کی گرج چمک پر مطمئن نہیں۔ ایک تو یہ کہ نونی بادل کے بننے اور گرجنے میں دیر ہو رہی ہے، اور دوسرا نونی بادل میں روپے پیسے کی جو چمک نظر آنی چاہیے وہ بھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہی، اور بادل کی گرج برس سے بھی عمرانی گرد و غبار چھٹنا شروع ہو جائے گا، مگر ابھی یہ عمل شروع نہیں ہو سکا۔ عمرانی گرد و غبار محکمہ موسمیات کے لیے ابھی تک مشکل بنا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں، اور محکمہ موسمیات نے ایسی کوئی الرٹ جاری نہیں کی کہ ایسے عمرانی گرد و غبار آیا ہوا ہے، یہ تو محکمہ موسمیات نے ایسا تو کوئی الرٹ جاری نہیں کیا۔ تو یہ غالباً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ محکمہ موسمیات سب سے باخبر ادارہ ہے موسم کے حوالے سے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق محکمے کے ذمہ داران اب عدلیہ پر آتے ہیں، تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، عدلیہ کے حالیہ فیصلوں سے مطمئن ہیں، اور اب انتخابات کی راہ مکمل طور پر ہموار ہو رہی ہے،
اور سہیل ولائد صاحب کا کالم ان دنوں میں لکھا گیا جب سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی. بہرحال اور اب انتخابات کی راہ مکمل طور پر ہموار ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات پر اعتماد ہے کہ انتخابات کے نتائج ان کی توقع کے خلاف بھی آئے تو وہ سنبھال لیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. توقع کے خلاف یعنی کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ کون سی جماعت آئے گی اور کون وزیر اعظم بننے والا ہے، اور اگر اس کے خلاف بھی آتے ہیں تو سنبھال لیا. انہیں امید یہی ہے کہ نونی بادل کی تیز بارش تو ممکن نہیں، لیکن اس سے زمین ضرور گیلی ہو جائے گی. یعنی اتنی بارش ہے کہ پانی آ جائے گا اس سے، اور عمرانی گرد و غبار وقتی طور پر بیٹھ جائے گا. تاہم محکمہ موسمیات عمرانی آندھی کے امکان کو بھی مکمل طور پر رد کرنے کو تیار نہیں ہے. چنانچہ آندھی کے راستے میں گرفتاریوں، مقدموں اور نااہلیوں کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی. عمرانی آندھی چھا بھی گئی تو اس کے 20-25 جیتے ہوئے لوگوں کو توڑنے کی تیاری بھی مکمل ہے. یعنی اب تو یہ انتخابات پر کھل کر آ گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر جیت بھی گئی انتخابات تو ہوگا یہ کہ ان کے 20-25 لوگوں کو توڑا جائے گا تاکہ وہ حکومت نہ بنا سکیں. اور یہ ڈاکہ ہے کسی کے اور یہ ڈاکہ ہے کسی کے بھی مینڈیٹ پر. رائے کے علاقے جاتی عمرہ کے موسم کی خبریں بھی بڑی دلچسپ ہیں. یہ تو پہلے سے طے ہے کہ نون کے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے. شہباز شریف بھی وفاق میں ہی جائیں گے اور وزیر اعظم کے محکمہ موسمیات کے ساتھ تعلقات میں رابطہ کار کے فرائض انجام دیں گے. رائے کی موسمی خبر ہے کہ تقریباً یہ طے کر لیا گیا ہے کہ مریم نواز شریف بھی نونی امیدوار برائے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. دھند کے اس موسم میں انہیں محفوظ نشستوں پر امیدوار بنایا گیا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ان کی جیت یقینی بنائی جا سکے. سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کو بھی مرکز میں ہی جانا پڑے گا کیونکہ پنجاب کی میان میں حمزہ اور مریم نامی 2 تلواروں کا اکٹھا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا. محکمہ موسمیات کو باپ اور بیٹی کا ایک ہی وقت میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننا پسند تو نہیں. تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب بھی تو ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ لیکن وہ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم ان کو بھی تو کہیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے. دیکھیں وہ بتا رہے ہیں نا آگے کہ حمزہ اور مریم نامی 2 تلواروں کا اکٹھا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا. محکمہ موسمیات کو باپ اور بیٹی کا ایک ہی وقت میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننا پسند تو نہیں، مگر انہوں نے مصلحتاً خاموش رہنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ نونی اور عمرانی دونوں کو ایک ہی وقت میں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے. ان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں محکمہ موسمیات کے پاس. اب تو خطہ تاجکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں نے صرف موسم ہی نہیں بدلے، محکمے کے اختیارات بھی بدل دیے ہیں. اس ملک میں محکمہ موسمیات نے سیاسی گلیشر پگھلا دیے ہیں اور ایسے میں آگے کے ماحول کو بھی محکمے نے ہی سیٹ کرنا ہے. CIFC نے زراعت اور اس کے علاوہ لائف سٹاک، کان کنی اور معیشت کے اہم ترین پہلوؤں کی ذمہ داری بھی سنبھال لی ہے. گویا ریاست کی مکمل ذمہ داری اہل سیاست سے محکمہ موسمیات کو منتقل ہو چکی ہے. اہل سیاست سے محکمہ موسمیات کو منتقل ہو چکی ہے ریاست کی ذمہ داری. اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ محکمہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے یہ ذمہ داری نہ اٹھائی تو ریاست کی معیشت نہیں چل سکے گی. اور محکمے کے سربراہ بڑی تندہی سے اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا موقف سنانے کے لیے ابھی تک صرف تاجروں اور علماء کو چنا ہے. یہ اور اس سے آگے یہ کہتے ہیں کہ نہ تو اپوزیشن سے ملے اور نہ ہی میڈیا کو اپنا معافی الضمیر بتایا ہے. اگر وہ میڈیا سے مکالمہ نہیں کریں گے تو ان کو دوسرا نقطۂ نظر کیسے پتہ چلے گا؟ اگر دونوں نقطہ نظر کا علم نہ ہو تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے اور یک طرفہ فیصلے عارضی، ناپائیدار اور تباہ کن ہوتے ہیں. آندھی، طوفان، مخالف ہواؤں کے تھپیڑوں سے انصافی لیڈرشپ کو جو سیکھنا چاہیے تھا وہ تو نہیں سیکھے، لیکن موسم کی شدت بڑھتے ہی انہوں نے سردی سے بچاؤ کی مہم شروع کر دی ہے. بیرسٹر گوہر علی اور علی ظفر کا یہ اندیا کہ کچھ بھی ہو ہم انتخابات میں حصہ لیں گے دانش مندی کی نشاندہی کرتا ہے.
جیالوں پر کئی دہائیاں آندھیوں اور طوفانوں کے حملے ہوتے رہے اور وہ کبھی سیاسی سائبان میں چھپ جاتے، کبھی قانونی سائے میں چلے جاتے، کبھی اپنی قیادت میں نام نہاد تبدیلی کر لیتے، جیلوں میں جاتے رہے، قانونی جنگ بھی لڑتے رہے، یوں موسم کی سختیوں کے باوجود پارٹی کی جان بچا لیتے رہے۔ نونی خان آیا تو محکمہ موسمیات کے لاڈلے کے طور پر تھا، مگر جلد ہی وہ بھی موسمی امتحانوں سے گزرا۔ پہلے گرج چمک ہوئی، پھر آندھیاں اور طوفان آئے، وہ کبھی موسموں سے لڑتا اور کبھی مصالحت مفاہمت سے کام چلاتا رہا۔ آج پھر وہ محکمے کا لاڈلا بھی ہے اور مجبوری بھی۔ انصافیوں کو سیاسی جماعتوں سے سیکھنا چاہیے اور محکمے سے مصالحت کا راستہ کھولنا چاہیے۔ تضادستان کے دریا میں رہنا ہے تو مگرمچھ سے بیر ممکن نہیں۔ محکمے کو آج کل جیالہ خان اتنا ناپسند نہیں جتنا ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ پہلے تو محکمہ موسمیات نے سوچا تھا کہ جیالہ خان کی ہوا اور پانی بند کر کے سندھ میں کوئی نیا تجربہ کیا جائے، مگر پھر زرداری صاحب نے مذاکرات کا ایسا دور چلایا کہ محکمے کے لوگوں کو قائل کر لیا کہ سندھ میں جیالوں کو نہ چھیڑا جائے بلکہ بلوچستان کو پنجاب میں بھی حصہ دیا جائے۔ پنجاب والا معاملہ تو آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ مرکزی پنجاب میں نون اور تحریک انصاف کے علاوہ کسی کا جیتنا مشکل ہے۔ البتہ جنوبی پنجاب میں انہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ بلوچستان سے بھی انہیں امید بندنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر محکمے کے آج تک کے اندازے درست ہوتے ہیں اور کسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملتی تو پھر جیالہ خان کو مرکز میں، یہ جیالہ خان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، اور مرکز میں بھی کچھ حصہ مل جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو کریئر کا مشکل ترین مرحلہ درپیش ہے۔ ایک طرف تو طالبانی حملوں کا خطرہ، دوسری طرف پختونخوا کا عمرانی موسم، دونوں ہی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلی بار بلوچستان سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سیاسی موسم محکمہ موسمیات کے کنٹرول میں ہے بھی اور نہیں بھی۔ اگر تو سب کچھ قدرتی حالات پر چھوڑ دیا جائے تو عمرانی برسات جل تھل کر سکتی ہے، لیکن اگر محکمے نے موسم کو مصنوعی کنٹرول میں رکھا تو پھر نتائج بھی من مرضی کے ہوں گے۔ اور سہیل وڑائچ صاحب کے اس کالم کے بعد یہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو حکومت دینا مقصود ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا اس سے پہلے جو راستہ روکنا ہے انتخابات کی صورت میں، اور انتخابات کا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس میں۔ اور ان کے کالم سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ڈیسائیڈ کیا جا چکا ہے، کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، کس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو یہ عام انتخابات تو ایک طرح سے بس ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے۔ قوم کا اربوں روپے کا پیسہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں لوگوں کی انرجیز لگی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور قوم بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے، ظاہر ہم جس کو بہتر سمجھتے ہیں ہم اس کو ہی ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب عوام کو یہ ریئلائز ہو رہا ہو کہ نہیں یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے، جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے، ایکسپیکٹ تو نہیں کرتی کہ ہمارا جو ووٹ پڑا ہے وہ 100% ٹھیک ٹھاک اسی کو ملے گا، ایسا تو عوام ایکسپیکٹ نہیں کرتی۔ بہرحال جو صورتحال ہونی چاہیے، یعنی کہ میں کسی کو ووٹ کروں تو وہ میرا ووٹ اسی کو پڑے، بجائے اس کے کہ میری بجائے کوئی جو گنی چنی تعداد میں کچھ لوگ ووٹ کریں اور کہیں کہ صاحب میں اس کو ووٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ وہ 10-12 لوگ ہوں وہ ووٹ کریں اس کو، اور 25 کروڑ لوگ کریں ووٹ کسی اور کو، یا 25 کروڑ میں سے زائد جو لوگ ہوتے ہیں جو انتخابات کے لیے ووٹ دینے کے لیے اہل ہوتے ہیں تو وہ ووٹ کریں، یعنی کہ 25 میں سے 10 کروڑ بھی ہیں اگر ووٹر، اور اس کے علاوہ ان میں سے بھی جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اس میں سے بھی کوئی 3-4-5 کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں، تو اس میں اگر ان کی یہ خواہش ہو کہ صاحب ہم اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں اور ان کے جو ووٹ ہوں وہ ٹویسٹ ہو جائیں، اور ہو یہ کہ 5 لوگ جو کسی بند کمرے میں کسی اور کو ووٹ کریں اور وہ پہلے سے بنا لیں کہ صاحب آپ نے یہ کرنا ہے، یہ انتخابات ایک پھر فائدہ نہیں ہے نا، ایک ڈرامہ ہی ہو گیا کہ ایک ریاست جس کا کام یہ ہے کہ انتخابات کی ایسی فضا قائم کی جائے جس میں بجائے اس کے کہ سہیل وڑائچ صاحب کو محکمہ موسمیات کے الفاظ کا استعمال کرنا پڑے
کھل کے بتا دیں کہ کس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں بتا رہے. لیکن یہ تو انہوں نے سارے ہڈن رکھا ہے. اب جائے یہ انہوں نے بتا دیا کہ 2018 میں ان کا نام کیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ جالا خان، نونی خان، لاڈلا خان، تو آخر میں خان ضرور ہے. ہاں، اور عمرانی گرد و غبار، مطلب گرد و غبار. عمرانی گرد و غبار. تو دیکھیے اب جو نونی مصنوعی بارش ہوگی، جو فضا میں جو عمرانی گرد و غبار ہے وہ ہو سکتا ہے چڑھ جائے. مشکل ہے بہت، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اگر مصنوعی کریں گے تو پھر تو نہیں چڑھ سکتی. دیکھیے یہ اگر قدرتی ہوگا تو عمران خان کسی ایک علاقے یا کسی 2 کلومیٹر پر تو بارش ہو سکتی ہے مصنوعی بارش پورے ملک میں نہیں ہو سکتی. مصنوعی بارش کسی ایک جگہ تو آپ برسا سکتے ہیں، کسی سے مل کے، کسی سے ارینج کر کے کہ صاحب آ جائیں سائنسدان کو بلا کے. لیکن یہ سائنسدان آپ کے پورے ملک میں مصنوعی بارش اس انداز کے ساتھ نہیں برسا سکتے کہ جس انداز سے آپ توقع کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ایک ہی فیملی میں سے تمام تر لوگوں کو نوازا جائے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ محکمہ موسمیات والے چپ ہیں. کیوں چپ ہیں؟ کہ ان کو بھی اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا کہ صاحب دیکھیں جو کرنے ہیں ان کو کرنے دیں. اور جو مرکز میں ہوں گے، حمزہ صاحب کو بھی مرکز میں اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ مریم صاحبہ کی لڑائی نہ ہو ان سے پنجاب میں. اور یہ اس لیے نہیں بھیجا جائے گا کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، یہ اس لیے بہتر ہے کہ شریف فیملی کے لیے بہتر ہے. یہ اس لیے بہتر ہے کہ اس کے بعد جو معاملات ہوں گے اس میں رائیونڈ کا موسم بھی تو بہتر کرنا ہے، جاتی عمرہ کا موسم اور گرد و غبار پتہ نہیں کیا سہیل وڑائی صاحب نے لکھ دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے کہ کھلاڑی خان اور اب کہتے ہیں لاڈلا خان نہیں آنے دیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کون آئے گا. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.